اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تو کیا اس طرح اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم سچی بھی بار بار نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں سچی قسم بھی نہیں کھائی. اتنے مطلب تو یہ بات میں قسم کھانے سے یہ عادت صحیح نہیں ہے. مطلب اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، کبھی جھوٹی قسم بھی ہو جائے گی. یہ سوال آیا ہے، کیا گناہ گار کی غیبت جائز ہے؟ جو گناہ کوئی علل اعلان کرتا ہو، جس کو شرم ہی نہ آتی ہو، بے شرم ہو، تو اس کی وجہ سے کیا تو یہ غیبت کے تحت آئے گی. لیکن یہ کہ یہ گناہ بھری غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنا پردہ فاش کیا. جیسے میں نے مثال دی کہ شیو ڈے جو جی. یا وہ گانے بجاتا پھرتا ہے، پتہ ہے کہ سب کے سامنے گانے بولتا، اور گانے بجانا یا سننا یہ کوئی عیب تو اب سمجھا بھی نہیں جاتا. اس کے پیچھے سے گانے بہت بجاتا ہے جبکہ وہ بہت بجاتا ہو، تو کہا تو یہ غیبت نہیں ہے. بلکہ کئی گناہ تو لوگ فخریہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ گناہ سمجھ نہیں کہ اللہ توفیق دے، تو جب گناہ سمجھے گا تو ڈرے گا توبہ کرے گا. لیکن ایسا کہ لگتا ہے گناہ سمجھتے نہیں. نماز چھوڑنا کون سا گناہ سمجھتا ہے؟ استغفر اللہ. بظاہر یعنی کہ عمل سے پڑھتے ہی نہیں. یہ ایک اور سوال آیا، کہتے ہیں اگر گناہ کا معلوم نہ ہو تو گناہ نہیں ملتا، کیا یہ درست ہے؟ یہ کہ سیکھنا فرض ہے. اصل گناہوں کا سیکھنا، مولیکات کا سیکھنا فرض ہے. جھوٹ، جیسے جھوٹ کی ڈیفینیشن پتہ ہونا چاہیے، اور جھوٹ کے بارے میں جو بھی ضروری مسائل ہیں کہ کب جھوٹ، جیسے کہ مثلا کب جھوٹ گناہ ہے، کب یہ چھوٹا گناہ ہے، کب بڑا گناہ ہے. یہ مطلقاً جھوٹ کو ہمارے یہاں کبیرہ گناہ بولتے ہیں. یہ مطلقاً کبیرہ گناہ نہیں ہے. جھوٹ بولنا جائز بھی ہوتا ہے، مباح بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے. یہ سب سیکھنا پڑے گا نا، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا، اب جیسے جھوٹ بولنا کبیرہ اور صغیرہ کب ہے، یعنی چھوٹا گناہ کب ہے، بڑا گناہ کب ہے. جس گناہ میں بندے کی حق تلفی ہوتی ہو تو یہ جھوٹ، اب جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا بندے کو، تو اب یہ جھوٹ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے. یہی تقسیم ہے نا، یہ تقسیم ہے اس کی. اچھا، دونوں کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. جب جھوٹ بول رہے ہیں دونوں کو پتہ ہے، تو اب یہ جھوٹ جو ہے یہ ضرورتاً ہے تب تو ٹھیک، ورنہ یہ فضول ہے، گناہ نہیں ہے. جیسے بعض ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل یعنی کہ وہ ہوتی جھوٹ ہے لیکن دونوں کو پتہ ہوتا ہے. اب جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایتیں لکھی ہیں کہ شیر بولا اور لومڑی بھاگی اور خرگوش دوڑا، اور یہ سب خرگوش کے اور قصے لکھے ہی ہے نا. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، شیر کیا بولے گا، اور خرگوش سے کیا بات کرو گے، لومڑی کیا اس کو دھوکہ دے گی، شیر کیا کنویں میں چھلانگ لگائے گا خرگوش کے بولنے پر. یہ سب قصے ہیں نا. تو یہ کیا سبق آموز حکایات ہیں. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ شیر اور یہ لومڑی بولتے. اب جس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے. اب کیا کیا جائے؟ تو ورنہ یہ یوں جھوٹ ہے یہ. لیکن یہ وہ جھوٹ ہے جو ان حضرات کو حسن نیت پر ثواب ملے گا. انہوں نے امت کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے گئے، اس بہانے لوگ جو ہے نا یہ نصیحت حاصل کریں گے. کیسا جھوٹ؟ حضرت ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اور غیبت کرنے کے بعد اس کو غیبت کی، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی جان یہ غیبت ہے. اس مان گیا کہ ہاں غیبت ہے، مگر اس کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، یا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غیبت ہے اور گناہوں بری غیبت ہے. تو کیا اس کو اس گناہوں بری غیبت کرنے کا، جس کو علم نہیں تھا کہ میں غیبت کر رہا ہوں یہ گناہوں بری غیبت ہے، تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ مسئلہ وہی نا کہ سیکھنا پڑے گا. تو یہ غیبت جو ہے نا یہ مولکات میں سے، مولک کی جمع مولکات، مولک بنے ہلاک کرنے والی چیز. تو یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. یہ تو پھر تو سبھی چھوٹ جائیں گے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ غیبت ہے، مجھے پتہ نہیں تھا یہ جھوٹ ہے. یہ تو پھر ایک روایت اس حوالے سے ہے کہ ذنب العالمی ذنب واحد، یعنی جاننے والے کا جو گناہ ہے وہ ایک گناہ ہے، وذنب الجاہلی ذنبانی، اور نہ جاننے والے کو دو گناہ ہیں.
ایک تو وہ گناہ کرنے کا اور دوسرا نہ سیکھنے کا، نہ علم حاصل کرنے کا. اس پہ کیوں دنیاوی ایک مثال دے رہا ہوں. جیسے کرنٹ والا تار جو ہے نا وہ چھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. اب اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کرنٹ ہے یا نہیں، اب اس نے پکڑ لیا، تو اب خیر یہ دنیاوی کرنٹ تو مثال لگے ہے، گا. لیکن کرنٹ لگے گا، اس کو گناہ گار نہیں ہے نا. ہاں نہیں، میں کرنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کرنٹ تو ظاہر ہے کہ وہ تو لگے گا نا. کرنٹ لگے گا، لیکن یہاں یہ مثال نا کہ میں وہاں اس کو وہ معلوم نہیں تھا، پھر بھی کرنٹ لگے گا جی اور گناہ بھی ہوگا، نقصان شرعن گناہ جو ہے وہ ہوگا. لیکن یہ بھی مثال اپنی جگہ پر ہے، معلوم ہو یا نہ ہو نقصان تو ہوگا، تو اس کو نقصان پہنچا. کیا موبائل میں ٹیکسٹ کے ذریعے بھی غیبت ہوگی؟ بالکل ہوگی. اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، لکھ کر غیبت تو دوسری بات ہے. جیسے کوئی جا رہا ہے اور وہ بھاری بھرکم ہے تو یوں کیا موٹا کہہ رہا ہے اشارے سے، غیبت تو ہے. یا لنگڑا کر چل کے دکھایا، یہ کہ کوئی فلاں یوں چلتا ہے. یہ مذاق مسخریاں دوستوں میں ہوتی ہے اس طرح، اس کے بولنے کے انداز کا مذاق اڑائیں گے، اس کی آنکھوں کا مذاق اڑائیں گے، یوں نہیں آنکھ دکھا کے وہ یوں کر کے غیبت کریں گے. تو اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے. بلکہ یہ بھی غیبت میں آئے گا نا. ایک بندہ تعریف کر رہا ہے کسی کی، اور اب اس نے کہا، سننے والے نے یا تیسرے نے کہا میں جانتا ہوں. یہ بھی غیبت ہے، اور یار میں بس بولتا نہیں ورنہ غیبت ہو جائے گی، ہاں. یہ بھی غیبت ہے. کہ وہ برائی تو بیان کر رہا ہے کہ وہ اچھا تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں اس کو، میں بولتا نہیں، غیبت ہو جائے گی یار. تو اس کا مطلب یہ غیبت ہی کر رہا ہے.